بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 29 اور شروع ہو رہا ہے قیاس۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حجت، دلیل و حجت جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل۔ یہاں قیاس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ قیاس کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیں، قیاس یہاں پر منطق کی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے قول کو کہا جاتا ہے جو چند ایسے قضایا سے، قضیوں سے، قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جملہ خبریہ آپ نے پڑھا تھا کس میں؟ نحو کے اندر۔ تو جملہ خبریہ جو ہے اس کو قضیہ کہا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہ چند ایسے قضایا سے جو مرکب ہو کہ جن کو تسلیم کر لینے سے خود بخود دوسرا کوئی قول، جملہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے یا تسلیم کرنا پڑ جائے۔ تو اس کی مثال یوں سمجھے جیسے کوئی کہہ دے کہ منطق سے استعداد پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس سے استعداد پختہ ہو اس کا جاننا ضروری ہے۔ اب اس میں حد اوسط آپ نکالیں پختہ ہونا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ منطق کا جاننا ضروری ہے۔ منطق کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب یہاں دو قضیوں کو ملا کر آپ نے تیسرا قضیہ حد اوسط ڈبلنگ جو تھی وہ گرانے کے بعد آپ نے نتیجہ نکال لیا، ٹھیک ہے، خود بخود اس کا نتیجہ نکل آیا۔ اچھا جی، اس کو ہم کہتے ہیں قیاس، کہ دو قضیوں کو ملایا جائے اصول اور ترتیب کے ساتھ باقاعدہ، اور اس سے ایک تیسرا قضیہ نامعلوم وہ حاصل کر لیا جائے۔ تو یہ جو پہلے دو ہیں ان کو مقدمتین کہتے ہیں، صغرا کبرا بھی کہتے ہیں، اور بعد میں جو تیسرا حاصل ہوتا ہے اس کو نتیجہ، مدعا اور مطلوب بھی کہتے ہیں۔ اور اس پورے پروسیس کا نام آپ سمجھ لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ جو قیاس کا سلسلہ ہوا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کی تعریف فرمائی ہے، وہ تعریف آپ سن لیں۔ فصل فی القیاس، فصل ہے قیاس کی بحث سے متعلق، وہو قول، اور وہ ایسا قول ہے، مؤلف ای مرکب جو بنایا گیا ہو، من قضایا چند قضیوں سے، دو قضیہ آئیں گے خاص طور پر، یلزم عنہا قول آخر، ان دو کو ایسے میں جوڑا جائے کہ تیسرا ان کے جوڑنے سے بطور نتیجہ کے سامنے آئے، بعد تسلیمی تلک القضایا، ان دو قضیوں کے مان لینے کے بعد تیسرا قضیہ آ جائے۔ فإن كان النتیجة أو نقیضها مذکورا فیہ، اور پس پھر دیکھیں گے اگر یہ نتیجہ یا اس کی جو نقیض ہے، یہ پیچھے دو قضیہ صغرا کبرا کے اندر کہیں یا مقدم تعلیم میں کہیں موجود ہے، یسمى استثنائیا، اس کا نام قضیہ استثنائیہ بھی رکھا جائے گا۔ استثنائیہ اس لیے ہوگا کہ اس میں حرف استثناء لاکن آیا ہوگا، لاکن آیا ہوگا۔ دو قضیہ حملیہ ہوں گے، اس کے بعد لاکن ہوگا، پھر ایک قضیہ حملیہ اور ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا۔ تو حرف استثناء کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ استثنائیہ۔ اور اگر حرف استثناء نہ ہو تو پھر اقتران قرن سے ہے ملا ہوا، اس میں گویا صغرا کبرا قریب قریب ہوتے ہیں، اور حرف استثناء نہ ہونے کی وجہ سے گویا ان میں اقتران، ملاپ ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، اس کو اقترانیہ کہتے ہیں۔ اب سنیں استثنائیہ کی مثال کا قولنا ان کان زید انسانا، اگر زید ہے انسان، یہ مقدم ہے، شرط ہے۔ کان حیوانا، وہ حیوان بھی ہوگا، یہ تالی ہے، جزا ہے۔ اور اگر ان کو ہٹا دیں تو یہ یوں سمجھیں کہ دو قضیہ حملیہ ہیں، ان حرف شرط کو ہٹا دیں۔ ان کان زید انسانا مقدم، کان حیوانا تالی، لیکنہ انسان، لیکن وہ زید انسان ہے۔ اب یہ لیکن حرف استثناء ہے، اور لیکنہ زید، یعنی لیکنہ زیدن انسان، یہ قضیہ حملیہ ہے جو لیکن کے بعد حرف استثناء کے بعد آیا ہوا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا نا، پہلے دو قضیہ حملیہ ہوں گے اور شرط جزا کی صورت میں ہوں گے، اور تیسری جگہ پر جو ہے حرف استثناء لیکن وغیرہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک قضیہ حملیہ ہوگا، جیسے یہاں پر لیکنہ زیدن، یعنی لیکنہ زیدن انسان۔
لکنہ انسان. اچھا ینتج جو اس کا نتیجہ نکلے گا فہو حیوان، پس وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. اب یہاں پر دیکھیں فہو حیوان، اب یہاں پر نتیجہ کون ہے؟ فہو حیوان، وہ حیوان ہے. یہ حیوان پیچھے دیکھیں کہیں موجود ہے کہ نہیں، یہ ہے اس کی نقیض تو پیچھے موجود ہے. جی کیا موجود ہے پیچھے؟ عین تالی میں، اس کا عین تالی کے اندر موجود ہے. پیچھے تالی کیا تھا؟ ان کان زید انسانا، یہ مقدم تھا. کان حیوانا یہ تالی تھا. کان حیوانا ہوگا وہ حیوان، اور نتیجہ بھی کیا ہے؟ فہو حیوان، پس وہ ہے حیوان. تو گویا وہ ہے حیوان، وہ ہے حیوان، یہ دونوں یہاں پر نتیجہ جو آیا ہے وہ عین تالی ہے. عین تالی جو تالی میں آیا تھا کان حیوان ہے وہ حیوان، تو نتیجہ میں وہی آیا فہو حیوان، پس وہ ہے حیوان. عین تالی آیا ہے. کبھی عین تالی نہیں ہوگا بلکہ عین نتیجہ نہیں ہوگا بلکہ نقیض نتیجہ، یعنی نتیجہ کا نقیض اس کا الٹ موجود ہوگا پیچھے. جیسے وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا، اگر زید حمار گدھا ہے، کانہا ناہقاً وہ ڈینچو کرنے والا بھی ہوگا. لَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ لیکن وہ ناہق نہیں ہے زید، یعنی ڈینچو کرنے والا نہیں ہے. یُنْتَجُ نتیجہ نکلے گا انہو لیس بحمار، کہ وہ زید حمار بھی نہیں ہے، گدھا بھی نہیں ہے. اچھا زید گدھا نہیں ہے، گدھا نہیں ہے. پیچھے دیکھیں یہ عین موجود ہے، نقیض ہے. ہم پھر پیچھے کو پڑھتے ہیں وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا، اگر زید گدھا ہے. كَانَ نَاهِقًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ، تو إِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا اگر زید گدھا ہے، نتیجہ آیا ہے أَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ زید گدھا نہیں ہے. تو نتیجہ مقدم کی نقیض کی صورت میں آیا ہے. مقدم میں جو تھا إِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا اگر زید گدھا ہے، تو اس کی نقیض کی صورت میں آیا ہے انہو لیس بحمار. تو اس لیے ہم نے کہا تھا استثنائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حرف استثناء ہو، ایک بات. دوسرا اس کا نتیجہ عین کی صورت میں پیچھے موجود ہوگا، جیسے پچھلی مثال آئی عین تعلیم میں موجود ہے. یا نقیض کی صورت میں پیچھے اس کی نقیض موجود ہوگی، جیسے یہاں پر مقدم کے اندر اس کی نقیض موجود ہے. وَإِن لَمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ، اور اگر نتیجہ اور اس کی نقیض وَرَغِيزُهَا مذکوراً اگر نہیں ہے مذکور نتیجہ اور اس کی نقیض مذکوراً مذکور پیچھے، تو سما اقترانی یعنی اس کا نام اقترانی رکھا جاتا ہے. کا قولی کا جیسا کہ تیرا قول زید انسان وکل انسان حیوان، زید انسان اور انسان حیوان ہے. اس میں دیکھیں حرف استثناء بھی نہیں کہ استثنائیہ کہیں ہم، تو زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہے. نو ینتج جو نتیجہ نکلے گا زید انسان، ٹھیک ہے. ینتجو یہ بھی ٹھیک ہے. ینتجو انتج ینتجو سے نکالیں تو یہ نتیجہ دے گا. کیا نتیجہ دے گا جی؟ زید حیوان، زید حیوان. آپ دیکھیں یہاں پر حرف استثناء نہیں ہے تو استثنائیہ نہیں ہوا ہے، اور یہاں پر اقترانی ہوا کیونکہ بغیر حرف استثناء کے اصغر اور اکبر اور اوسط ادھ اوسط یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تینوں ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ملے ہوئے ہونے کو قرن اقتران کہا جاتا ہے، اس کی اقترانی اس کو کہتے ہیں. اچھا بھائی یہ تو عبارت کی بھی تشریح ہو گئی، اور جو اہم چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں. اب یہاں پر یاد رکھیں مصنف رحمۃ اللہ نے جو فرما دی ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ قول مؤلف، قول کا جو لفظ ہے یہ جنس ہے، اور اس میں مرکب تام، مرکب ناقص، خبری انشائیہ سب داخل ہو گئے. لیکن جب آگے کا مؤلف من القضایا یہ فصل ہے، تو اس سے قضایا سے، اس سے جو ہے ما فوق الواحد وہ جو چیز ہے وہ سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، ما فوق الواحد کیا مطلب؟ اس کے سے مرکب ناقص بھی نکل گیا، اور قضیہ واحدہ جو اپنے عکس یا عکس نقیض کو مستلزم ہوتا ہے وہ بھی کیا سے کیا ہو گیا؟ خارج. اسی طرح موجہات مرکبات بھی سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، کہ وہ ایک ہی حقیقت میں ایک ہی جملے ہوتے ہیں. دوسرا تو محض تبعیت، آپ محذوف نکالتے ہیں نا اس کو. اچھا یلزم عنہا کی قید سے استقراء اور تمثیل خارج جو ہے، استقراء اور تمثیل کیا سے خارج ہو گئے. کیوں؟ کہ وہاں پر ایک دوسرا قول، دوسرے قول کو یہ مستلزم نہیں ہوتے. قیاس میں تو ایک اور قول کو مستلزم ہوتے ہیں، یہ نتیجہ مدعا کو. دوسرا یہ قیاس مفید یقین ہوتا ہے، اور استقراء اور تمثیل مفید یقین نہیں ہوتے، مفید ظن غالب ہوتے ہیں، مفید ظن ہوتے ہیں.
لذاتی ہی کی قید بھی اس میں مصنف رحمۃ اللہ نے لگائی ہے، تو لذاتی ہی کی جو قید ہے اس سے بھی قیاس مساوات نکل گیا۔ قیاس مساوات کیا ہوتا ہے کہ قیاس مساوات یہ ہوتا ہے کہ جس میں پہلے قضیے کے محمول کا متعلق دوسرے قضیہ کا موضوع بنا ہوا ہو، جیسے زید مساو لعمر، زید برابر ہے عمر کے، وعمر مساو لبکر، عمر مساوی ہے بکر کے، فزید مساو لبکر، زید بھی ان کے مساوی کیا ہو گیا بکر کے۔ یہ اصل میں جو قیاس ہے یہ قیاس مساوات ہے، قیاس مساوات ہے۔ اور ہم نے بالذات کہا ہے نا کہ یہاں نتیجہ جو آیا وہ بالذات آ جائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بالذات نہیں ہے بلکہ یہ مقدمہ خارجیہ کی وجہ سے یہ نتیجہ آ رہا ہے۔ مقدمہ خارجیہ کیا ہے یہاں پر؟ وہ یہ ہے مساول مساوی، مساول مساوی مساون، برابر کا برابر کیا ہوتا ہے؟ اس کا برابر ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا نا کہ زید مساوی ہے عمر کے، تو عمر مساوی ہے بکر کے، تو پھر جب زید عمر کے مساوی ہے تو عمر بکر کے مساوی ہے، تو زید پھر لازمی طور پر بکر کا بھی کیا ہو گیا؟ مساوی ہو گیا نا، مساوی کا مساوی مساوی ہوتا ہے۔ تو یہ ذاتی طور پر ایک نتیجہ نہ آیا بلکہ مقدمہ خارجیہ کے طور پر یہ آ گیا، تو یہاں نتیجہ بالذات نہیں، ہم نے کہا نتیجہ بالذات ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں بالواسطہ لازم آ رہا ہے، تو لذاتی ہی کیسے گویا یہ بھی ہم نے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہاں پر جو کہا ہے نا بعد تسلیمی تلک القضایا، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قیاس کے جو مقدمات ہیں ان کے لیے فی نفسہا مسلم اور صادق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کاذب بھی کیوں نہ ہو، جھوٹے کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہیں تسلیم کر لیا جاوے تو ان سے ایک اور قول اگر نتیجے کے طور پر لازم آئے تو ہم اس کو بھی لے لیں گے۔ تو سچا ہونا ضروری نہیں ہے، اصل میں تسلیم شدہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا الانسان حجر، انسان پتھر ہے، اب یہ جھوٹ ہے، وکل حجر جماد، اور ہر پتھر کیا ہے؟ جماد ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پتھر جماد ہی ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلے گا فل انسان جماد، پس انسان بھی جماد ہے، تو یہ غلط ہو گیا، کیونکہ ایک قضیہ جب غلط ہوا تو پھر غلط صحیح کے ساتھ ملے تو نتیجہ بھی غلط ہی پھر نکلے گا، نتیجہ ارسل کی تابع ہوتا ہے۔ تو یہاں قیاس کا پہلا قضیہ فی نفسی ہی، جب اپنی جگہ قضیہ فی نفسی ہا جو ہے غلط ہے، تو پھر جب اسے تسلیم کیا گیا تو دوسرا قول اس کے ساتھ اگر صحیح بھی آ جائے تو آگے نتیجہ پھر بھی کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی ہم قیاس کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ فی الواقع ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لیکن قضیہ ہونے کے لحاظ سے، نتیجہ دینے کے لحاظ سے، اور ایک اور تیسرے قضیہ کو یعنی نتیجہ مدعا مطلوب کو لازم ہونے کے اعتبار سے، اس کے طرف مستلزم ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اگرچہ اپنی جگہ پر یہ فی الواقع ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بھی یہاں پر لے آئیں گے تعریف کے اندر، ایسے جملے بھی کیا رہیں گے؟ شامل ہی رہیں گے۔ صحیح ہو گیا، تو یہ ہم نے یہاں پر اس کی کر دی ہے بحث۔